مسیح میں میری طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو. سنہری باتیں پروگرام کے 5ویں سلسلے میں خوش آمدید. میرا نام سارہ منور ہے اور میرا تعلق کاریتاس پاکستان اسلام آباد راولپنڈی سے ہے. کاریتاس کیتھولک چرچ کے سوشل ونگ کے طور پر کام کر رہا ہے اور معاشرے میں ان لوگوں کی بحالی اور خوشحالی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں بیکار اور بوجھ سمجھے جاتے ہیں. ان میں خواتین، بچے اور معذور افراد ہیں. آج کا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں آگاہی کو اجاگر کریں جو ہمارے معاشرے میں ایک بیکار اور بوجھ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کو عمومی طور پر ہم معذور افراد، اسپیشل پرسن یا پرسنز ود ڈسیبلٹیز بھی کہتے ہیں. آج کے پروگرام سے یہ جانیں کہ ہم ان لوگوں کو کس طرح سے حکومت پاکستان کی اسکیمز کے تھرو ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. آج کے موضوع کے مناسبت سے ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے مسٹر سرفراز مسیح کو، جن کا تعلق سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ راولپنڈی پنجاب سے ہے. Sir, please آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے. میم تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو دس پروگرام سنہری باتیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو کاریتاس پاکستان ہے جو کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ ڈسیبل لوگوں پہ کام کر رہے ہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. میرا نام جیسے آپ نے بتایا سرفراز مسیح ہے. میں سوشل ویلفیئر آفیسر اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سوشل ویلفیئر بیت المال ڈپارٹمنٹ پنجاب سے ہوں. میں اپنی خدمات جو ہے بیسکلی راولپنڈی جو سٹی ہے اس کے اندر دے رہا ہوں، اور جہاں پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں تو وہاں پر ہم جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنس کو، کہ وہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کریں کہ کس طرح سے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پلیٹ فارم پہ اس سے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں. جی میم. تھینک یو سرفراز صاحب. ٹھیک ہے، آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ معذوری سرٹیفکیٹ بیسکلی ہے کیا، اور اس سرٹیفکیٹ کو کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. بیسیکلی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جو ڈسیبل لوگ ہیں یا اسپیشل لوگ ہیں ان کی ایک شناخت ہے. جب ڈاکومنٹس کی بات کی جاتی ہے تو ڈاکومنٹس کے اندر جب ان کے ڈاکومنٹس جاتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کو دیکھتے ہوئے ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈسیبل ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی کہانی شروع ہوتی ہے کہ وہ ان کو کیا کیا بینیفٹس وہ مل سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کے جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ بھی ہیں، نیشنل لیول پہ بھی ہیں اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ ہیں. اور ان تینوں کیٹیگری سے ہٹ کے ان جنرل بھی بہت ساری ایسی آرگنائزیشنس ہیں جو کہ ڈسیبل لوگوں پہ کام کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو بینیفٹس مل سکتے ہیں. سرفراز صاحب، خصوصی افراد کے لیے خصوصی شناختی کارڈ سے کیا مراد ہے اور اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ جی، جو ایک خاص شناختی کارڈ ہے جس کو یعنی ڈسیبلٹی کی پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ نادرا جو ہے وہ ایک خاص جو ہے آئیڈینٹی کارڈ ایشو کرتا ہے جس کے اوپر ایک لوگو بھی ہوتا ہے اور ایک یعنی ایک سائن ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ڈسیبل ہے. اب وہاں تک اس شناختی کارڈ کو حاصل کرنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس شخص کے پاس جو کہ ڈسیبل ہے، اسپیشل پرسن ہے، اس کے پاس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہو، کیونکہ جب تک اس کے پاس وہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا نادرا وہ جو ہے جو شناختی کارڈ ہے جو کہ اسپیسیفکلی ڈسیبل لوگوں کے لیے وہ ایشو نہیں کرے گا. تو اب یہ ضروری ہے کہ جہاں ڈسیبلٹی کے لیے جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کا حصول کرنا ہے، اس سے پہلے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو پروسیس ہے اس کی طرف جانا ہوگا. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے فوائد کیا ہیں، مطلب ایجوکیشن میں کیا فائدے ہیں یا دیگر جگہ پہ کیا فائدے ہیں، تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیں گے کہ تھوڑا ڈیٹیل میں اگر وہ یہ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو ان کو کس کس شعبے میں کس کس طرح سے فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جی بالکل. میں یہاں پہ پہلے تو بات کروں گا اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈسیبل لوگوں کے لیے کافی زیادہ فیسلٹیز جو ہے نا اپنے اس پلیٹ فارم پہ دیتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی ہے پنجاب کے اندر. اب وہاں پہ مختلف کیٹیگریز ہیں جس کے اندر جو ہے نا ڈسیبل لوگوں کے لیے بھی خاص طور پہ فنڈس موجود ہیں.
اس کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہیں, جیسے میرج گرانٹ ہے, اور جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. لیکن جب ایک شخص جو ہے, جب اس کے پاس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اور ہی زیادہ یعنی اپرچونیٹیز ہیں, جیسے کہ ہماری چونکہ ڈپارٹمنٹ کی ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے, جیسے ڈی سی آفس ہے, ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن رہتی ہے. تو جب ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی کوئی ڈسیبل لوگوں کے لیے کوئی ہیلپنگ ایکٹیویٹی کا انیشیٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس میں جو ہمارے پاس آلریڈی لوگوں کے جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جب ہم ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں تو اس میں پہلی شناخت جو ہے ڈسیبل لوگوں کے لیے وہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے. جب وہ ہوتا ہے تو پھر فرام ٹائم ٹو ٹائم کیا ہوتا ہے, کبھی راشن کی ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے, کبھی ویل چیئرز دی جاتی ہیں, اسی طرح وائٹ کینز بھی دی جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ اگر کوئی اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ ان کو جو بہت مسئلہ ہے یا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, تو ہمارے جو ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو ہے یونٹ ہیں, جیسے میڈیکل سوشل سروسز یونٹ ہے جہاں پہ ہمارے آفیسرس بیٹھتے ہیں, میڈیکل سوشل آفیسرس. تو ان کے کوآرڈینیشن کے ساتھ ان کو وہاں پہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے نا ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. اب جو آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے, یہ تو بات ہوگی جنرل کہ وہ کیا ان کو بینیفٹ مل سکتے ہیں. ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ ہمارے پاس اسکالرشپ کے لیے فنڈز ہوتے ہیں. تو وہ جو اسکالرشپ والے ہیں وہ نہ صرف کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے ہیں بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے. لیکن اگر ایک ڈسیبل شخص کی اپلیکیشن آتی ہے, اس کے پاس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے, تو اس کو خاص طور پر اسے جو ہے نا اس کو اٹینشن دی جاتی ہے تاکہ اس کو جو اگر وہ کسی گورنمنٹ کے اسکول میں, کالج میں, ایون یونیورسٹی میں, یا وہ MBBS بھی کر رہا ہے تو پھر بھی اس کی اسکالرشپ یا اس کی فی میں ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. یہ ہوگا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ. اب ان جنرل جو ہوتا ہے, چونکہ ہماری مختلف جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے NGOs ہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ ان کی رجسٹریشن بھی کرتا ہے, ہماری ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی ہے. تو وہ آرگنائزیشن جو خاص طور پر ڈسیبل لوگوں پہ کام کر رہی ہیں, جیسے کہ کاریتاس پاکستان جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے, اس طرح بہت ساری دوسری آرگنائزیشنز ہیں جو ڈسیبل لوگوں کے لیے کچھ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کرتے ہیں, کچھ ان کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کے جو مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں, جب یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کی کوآرڈینیشن ان کے ساتھ کرواتے ہیں, اور پھر ان کے بھی ڈفرینٹ جو ان کے کیٹیگریز میں وہ لوگوں کے لیے ہیلپ کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم ان کو وہاں پر ان کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں, اور وہاں سے بھی ان کو بہت سارے بینیفٹس مل جاتے ہیں. اس سے ہٹ کے یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنلی لیول پہ آپ دیکھیں کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے اگر جب ایک ڈسیبل پرسن ہے اس کے پاس شناختی کارڈ آ جاتا ہے نادرا کا, تو انٹرنیشنل لیول پہ فار ایگزامپل اگر کوئی ڈسیبل پرسن ہے, وہ کوئی گاڑی خاص جو کہ اسپیشل لوگوں کے لیے بنی ہوتی ہے, وہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا ہے, ڈیوٹی فری ہوتا ہے, وہ وہاں سے گاڑی بھی امپورٹ کروا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ انٹرنیشنل بہت ساری آرگنائزیشن ہیں, جب آپ وہاں پر بھی اپلیکیشن دیتے ہیں تو نادرا کا جو شناختی کارڈ ہے جو کہ بیس کرتا ہے آپ کے ڈسیبلٹی جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, یہ جب چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں تو ان کی ریکگنیشن بڑی جلدی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ بینیفٹ جو ہوتے ہیں وہ جلدی اس کیٹیگری میں آتے ہیں, وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. سرفراز صاحب, ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں معذور افراد کے لیے کیا بینیفٹس ہیں؟ جی بالکل میم, میں پہلے جو پبلک سیکٹر ہے اس کی بات کروں گا. جہاں تک دیکھیں ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے, اس کے علاوہ جو باقی بھی جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں, اگر وہاں پہ ڈسیبل لوگوں کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کی بیس پہ اگر جاب ملتی ہے, کیونکہ کوٹا موجود ہے, ہر جب بھی جاب آتی ہیں تو کوٹا موجود ہے. اب یہ ہے کہ جب وہ بڑے پلیٹ فارم ہیں جیسے BPSC ہے, FPSC ہے, وہاں پر اپلائی کرتے ہیں, اگر ایک کوالیفائڈ اسپیشل پرسن ہے تو ایک تو ان کو کوئی فی نہیں مانگے دینی پڑتی. دوسرا, اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اگر جب وہ وصول کرتے ہیں, میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا شناختی کارڈ نادرا سے, تو وہاں پر بھی انہیں کسی قسم کی کوئی فی نہیں پے کرنی پڑتی. پھر یہ ہے کہ جب وہ FPSC پہ ٹھیک ہے انہوں نے اپلائی کر لیا, جاب بھی ان کو مل جاتی ہے کوٹے میں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جہاں پہ ان کی جاب ہوتی ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ جب وہ یوز کرتے ہیں
تو وہاں پر ان کو بینیفٹ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ آنے جانے کا جو ان کا فیئر ہوتا ہے, جو ان کو کرایہ لگتا ہے, وہاں پہ بھی ان کو سرفراز صاحب میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں صرف ان کو ہی اس میں جو وہ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں اس میں 50% کا بینیفٹ ہے, یا جو پرائیویٹ لوگ ہیں, جو معذور لوگ ہیں, ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, ان سب کو اس کی وجہ سے بینیفٹ ملتا ہے؟ جی میم بالکل, چونکہ یہ جو کرایہ ہے اس کی چھوٹ جو ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے جو کہ ان کی ڈسیبلٹی کے بیس پہ, ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے یا ان کے پاس شناختی کارڈ ہے, تو وہ جب ان کے پاس ہوگا وہ کوئی امپلائی ہے یا کہ نان امپلائی ہے, ان کو بینیفٹ پورا دیا جاتا ہے, یعنی ان کو جو ہے نا ایون ایروپلین کے تھرو وہ سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو چھوٹ دی جاتی ہے, ڈسکاؤنٹ. زبردست. سرفراز صاحب ہمارے آڈینس کو یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کے لیے اسپیشل کیا بینیفٹس ہیں اور اس کو کس طرح کی رعایت حکومتی طور پر حاصل ہوتی ہے؟ اچھا, اس میں میم ایک تو یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب فار ایگزامپل ایک اسپیشل پرسن ہے, اس کے پیرنٹس یا فادر جب وہ بھی اگر گورنمنٹ امپلائی ہیں, جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پینشن کی بات جب آگے چلتی ہے تو پھر جتنے سبلنگس ہوتے ہیں ان کے اندر پرائرٹی جو ہوتی ہے نا, وہ جو اسپیشل بچہ ہوتا ہے, ڈسیبل بچہ ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا اس کا بینیفٹ ملتا ہے, یعنی پینشن وہ ریسیو کر سکتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جب اگر کوئی پراپرٹی ڈسیبل پرسن کے نام ہوتی ہے تو وہ جب پراپرٹی پہ یعنی جو ٹیکس ہوتا ہے, دوسری اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ ان کو چارج نہیں کیا جاتا ہے. جی. اور اس کے علاوہ جب اگر کوئی یونیورسٹی میں اس لیول پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی سیٹس ہوتی ہیں, جیسے انٹری ٹیسٹ کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ڈسیبل لوگوں کے لیے خاص سیٹس ہوتی ہیں جس کو وہ اویل کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سرفراز صاحب, آپ نے ہمارے آڈینس کو بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ معذوری سرٹیفکیٹ کے کیا فائدے ہیں اور اس کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے, اور اگر ہم اس کو حاصل کریں گے تو ہمارے لیے کس طرح سے یہ فائدہ مل جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے تعاون کا اور آپ کے آنے کا. تھینک یو. آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے جانا ہے کہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کیا ہے, ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کا حصول کیوں ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. آج کے پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ جانیں گے کہ اس کا حصول کیسے ممکن ہے, اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اپنے ساتھ مدعو کیا ہے مسٹر محمد ذیشان صاحب کو, جو کہ بے نظیر بھوٹو ہاسپٹل راولپنڈی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور جو کہ میڈیکل سوشل آفیسر ہیں. ویلکم سر جی آپ کو ہمارے پروگرام میں. پلیز آپ ہمارے آڈینس کے ساتھ اپنا تعارف کروائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ذیشان, میں بیسیکلی سرفراز صاحب کی ہی ڈپارٹمنٹ سے جو پہلے آپ کے گیسٹ تھے, سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب سے ہوں, اور میں پوسٹڈ ہوں ایز اے میڈیکل سوشل آفیسر بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی میں, جو کہ آپ کے شہر مری روڈ پہ موجود ہے ہاسپٹل. تو میں وہاں پہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ کی ڈفرینٹ سروسز کو دیکھ رہا ہوں, وہاں پہ ایز اے انچارج کام کر رہا ہوں, اور اس میں ساتھ جو ہے جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کا سارا پروسیس ہے اس کا بھی ایز اے فوکل پرسن میں اس کو سارا مانیٹر کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. اور جو لوگ معذوری سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس کا حصول کیسے ممکن ہے اس کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے آفس کے ذریعے ہی وہ یہ سارا پروسیس کرتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے آڈینس کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے, کیونکہ عموماً لوگ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ ہم حکومتی جو اسکیم ہے اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا گورنمنٹ آفیسر سے ڈرتے رہتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس بہت لینتھی ہے, یہ ڈیفیکلٹ ہے. اب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا واقعی یہ پروسیس بہت مشکل ہے, کہ معذور افراد کے لیے اس کا حصول جس طرح سے ہمارے سرکاری دفتر میں لوگوں کو عمومی طور پر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس میں بھی کیا ایسے ہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان پروسیس ہے؟ جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کے حصول کے حوالے سے کتنی کر مشکلات ہیں ایک خصوصی فرد کے لیے, چونکہ وہ پہلے ہی اس کو کسی کی آسرے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی بھی خصوصی فرد یا خصوصی بچہ.
تو اس کو اپنی شناخت کے لیے اس معذوری سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہاسپٹل کا ہی وزٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس میں جو اگر کوئی بنظیر بھٹو ہاسپٹل میں اگر معذوری سرٹیفکیٹ کے حوالے سے وزٹ کرتا ہے تو اس سب سے پہلے جو ہمارا سوشل ویلفیئر کا آفس ہے وہاں پہ اس کو آنا پڑتا ہے. پہلے جو تھا یہ معذوری کے حوالے سے مینول طریقہ کار تھا. اس میں مینول جو پرانا ہمارا سسٹم ہے سائن کے ساتھ وہ سگنیچر کے ساتھ جو ہے معذوری سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا تھا ایک معذور فرد کی شناخت کے لیے. لیکن ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے PITB کے ساتھ مل کے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ مل کے اس کو سارا طریقہ کار کو آن لائن کر دیا ہے, جس کے لیے خصوصی طور پہ ایک ویب سائٹ بھی ڈیولپ کی گئی ہے جس کے ذریعے ایک کوئی بھی معذور اور فرد یا اس کا فیملی ممبر گھر بیٹھے اس کو اپلائی بھی کر سکتا ہے, درخواست بھی دے سکتا ہے رجسٹرڈ کروا کے اپنے آپ کو اس ویب سائٹ کے ذریعے گورنمنٹ کے ساتھ, اور معذوری سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے سارا پروسیس بھی آن لائن کر سکتا ہے, انکلوڈنگ جو معذوری سرٹیفکیٹ ہے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ وہ بھی اپنا اس کو ویب سائٹ کے ذریعے گھر بیٹھے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, ساری کارروائی کو وہ دیکھ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. ذیشان صاحب, اس کا کوئی ایپ بھی گورنمنٹ نے ڈیولپ کیا ہے, اور کیا یہ ایپ کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, تھوڑا سا بتائیے. جی, اس میں جیسے میں نے بتایا DPMIS ڈسیبل پرسن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, یہ گوگل میں ویب سائٹ پہ بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں موبائل پہ ایپ جیسے باقی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پلے اسٹور سے, ایسے DPMIS کے نام سے ایک ایپ بھی جو ایپ ایز اے ایپ بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ بہت ایزی اور لائٹ سی ہے, اور اس میں ایک اسپیسیفک اس کی جو علامت ہے نشانی ہے کہ وہاں پہ ویل چیئر کا نشان ساتھ بنا ہوگا اس DPMIS پہ, تو وہ ایک کوئی بھی معذور شخص یا خصوصی فرد اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے اور معذوری سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے بھی درخواست دے سکتا ہے. اس میں کچھ باقی بھی اس کے لیے مالی مدد کے حوالے سے جو DRTC کا ایک فنڈ ہے ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی فار اسپیشل پرسنس, اس مالی مدد کے حصول کے لیے بھی درخواست دے سکتا ہے. لیکن اس کا جو بیسک پرپز ہے ایپ میں فرسٹ اسٹیپ جو ہے PWD ویل چیئر کے نشان کے ساتھ اس میں جا کے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر کے اپلائی کر سکتا ہے. اس کی انفارمیشن کیا بہت کمپلیکیٹڈ ہے کہ کافی زیادہ لمبا پروسیجر ہے اس ایپ پہ اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یا اپلیکیشن سینڈ کرنے کے لیے, یا سادہ آسان طریقہ کار ہے؟ جی, اس میں ایک 4 سٹیپس ہیں, 4 اس میں مراحل ہیں, جس میں فرسٹ آف آل جو ہے پرسنل انفارمیشن کا پورشن ہے کہ خصوصی فرد کی اس میں ذاتی معلومات ساری کی, اس میں اس کا نیم ہے, فادر نیم ہے, اس کا CNIC نمبر ہے, اگر کوئی انڈر 18 ہے 18 سال سے کم ہے تو اس کا بے فارم نمبر اس پہ مینشن کرنا ہے وداؤٹ ڈیشز, اور اس کی ایج گروپ ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, اور اس کی جو ہے اگر کوئی معذوری کی قسم اگر اس کو پتہ ہے یا تو وہ مینشن کرنی ہے کہ جیسے 4 معذوری کی اقسام ہے آپ سب کو پتہ ہے, ذہنی معذوری ہے, اس کے بعد جسمانی معذوری ہے, گم کے بہرے افراد ہیں جس کو ڈیف اینڈ ڈمب ہم کہتے ہیں, اور نابینا افراد ہیں ویژولی امپیئرڈ پرسن ہیں. تو ان میں سے اگر اس کو سمجھ ہے تو وہ اپنی کیٹیگری سلیکٹ کرتے ہوئے کوئی بھی معذوری کی اس کی کاز بتایا کہ کس وجہ سے یہ معذوری ہے, بائی برتھ ہے یا بعد میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی حادثے کی یا کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ چند معلومات پرسنل انفارمیشن میں ایڈ ہوتی ہیں, اس کی موبائل نمبر بھی ہے نیچے, اور اس کے بعد جو دوسرا اس کا مرحلہ ہے وہ ہے کوالیفیکیشن اس کی. اگر کوئی وہ خصوصی فرد تعلیم یافتہ ہے, اس نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے یا کوئی ڈپلوما ٹیکنیکل ایجوکیشن جو بھی اس کی وہ ہے, تو اس میں اس کی ڈیٹیل دینی ہے کہ کس سن میں اور کس ادارے سے کی ہے, کس گریڈ میں پاس کی ہے. وہ لازمی اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اسکپ نہ کرے, کیونکہ یہ مکمل ڈیٹا بیس ہے جو کہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اس پہ یا کوئی ڈونر ایجنسیز کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ ہماری جو پروگرامس لے کے آتی ہے خصوصی افراد کے لیے, تو وہ اس ڈیٹا بیس سے ان لوگوں کو تک آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے. تو اس کو وہ معلومات دینی چاہیے. اگر کوئی نہیں ہے پڑھا لکھا, اس کی تعلیم نہیں ہے, تو وہ اس کو 0 نیل کر کے یا NA کر کے اسکپ کر سکتا ہے. اور اس کا جو تھرڈ پورشن ہے وہ ہے جاب کا. اگر کوئی معذور افراد کہیں پہ کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, تو وہ اس کی ڈیٹیل دے گا آرگنائزیشن کا اپنا ریفرنس دیتے ہوئے, اس کا کب سے کس پوسٹ پہ اور کیا دورانیہ ہے.
اور اس کے بعد اس کی انٹرسٹ لیول کا بھی لاسٹ آپشن ہے کہ وہ وہاں پہ اگر جاب نہیں کر رہا تو کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کی ٹریننگ یا جاب میں وہ انٹرسٹیڈ ہے یا اس کی اسکل کیا ہے. ذیشان صاحب اس کا دورانیہ کتنا ہے کہ آپ پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن سینڈ کر دی ہے تو کتنا ٹائم لگے گا یا اس کے درمیان کوئی اور پروسیس بھی ہے جو کہ ہمارے معذور افراد کو کرنا پڑتا ہے؟ جی جیسے ہی وہ بندہ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیتا ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے, اگر کوئی بندہ میں یہ بتاتا چلوں اگر خود نہیں کر سکتا تو وہ ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے آفس, جیسے کہ میرا آفس ہے ہاسپٹل میں یا سول ہاسپٹل میں, وہاں پہ وہ وزٹ کرتے ہوئے وہ ہماری ٹیم ہمارے جو اسٹاف ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, وہ ان کو وہاں پہ رجسٹر کروانے میں اس کی مدد کریں گے. تو وہ رجسٹر ہونے کے بعد جیسی ڈسیبلٹی بورڈ کی ڈیٹ بھی اس ویب سائٹ پہ مینشن ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ کو اس ہاسپٹل میں بورڈ ہوگا. تو جیسا کہ بنظیر ہاسپٹل میں ہمارے پاس ہر منتھ کے اینڈ پہ 30th کو یا 31st کو بورڈ ہوتا ہے, تو اس کے تقریباً 10 سے 15 دن کے اندر وہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہے جنریٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی. اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر کا عمل کیا بہت پیچیدہ ہے اور ڈاکٹر کس طرح کے سوالات کرتا ہے یا کیا ڈاکٹر کی فی ہے جو کہ معذور افراد کو پے کرنی پڑتی ہے؟ جی اس میں جو فرسٹ اسٹیپ تھا رجسٹریشن کا تھا, جب وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیتا ہے معذور افراد تو پھر اس کو ڈاکٹر کا دن اس کا اٹینڈنٹ اگر پہلے سے پتہ کر لے تاکہ اس کے ایکسٹرا وزٹ نہ ہو, تو وہ اپنے کنسرن جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے اس کا دن پتہ کرتے ہوئے اس دن پہ اس کو معذور فرد کو لے آئے اسیسمنٹ کے لیے, جس کو تشخیص کہتے ہیں معذوری کی, کہ پتہ چل جائے کہ یہ کس وجہ سے معذور ہے اور اس کو کون سی معذوری ہے. جب وہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتا ہے معذور فرد تو اس کی گورنمنٹ ہاسپٹل میں بالکل کوئی فیس نہیں ہے, نہ ہی کسی قسم کا اس کے لیے پریشانی ہے یا دشواری مسائل ہے. ضروری چند ٹیسٹ جو اگر کوئی گونگا بہرا ہے ڈیف ہے تو اس کے لیے کچھ ٹیسٹ تھوڑے سے زیادہ ہیں, یا کوئی فزیکل ڈسیبل ہے کسی وجہ سے اس کا ہاتھ پاؤں مڑا ہوا ہے یا جو بھی, تو ایکس رے وغیرہ کے پروسیس ہیں, تو وہ ایک دن کے اندر ڈاکٹر کی اسیسمنٹ اس کی ہو جاتی ہے. صرف دن کنفرم کر کے وہ وزٹ کرے ہاسپٹل میں, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کا مطلب ختم ہو جاتا ہے. اور پھر معذوری کا بورڈ کی تاریخ آتی ہے جو سیکنڈ وزٹ اس کا ہوگا. فرسٹ وزٹ میں اسیسمنٹ کرائے گا اپنی, اور جو دوسرا اور آخری وزٹ اس کا ہاسپٹل میں ہوگا معذوری بورڈ والے دن تمام ممبرس کے سامنے پیش ہوتا ہے معذوری کی ویریفیکیشن کے حوالے سے اور اس کی تصدیق کے حوالے سے. ناظرین آپ اپنی اسکرین پر ہماری ویب سائٹ جو کہ معذوری افراد کے حوالے سے ہے اور آپ ایپ کا لنک بھی دیکھ رہے ہیں اور فون نمبر بھی دیکھ رہے ہیں. آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. ذیشان صاحب آپ ہمارے آڈینس کو بتائیں گے کہ اس کے بعد ہم نے سارے پروسیس کر لیے, ہم نے ہاسپٹل کا چکر لگا لیا, ہم نے ایپ پر اپنی اپلیکیشن سینڈ کر دی, اب ہم نے ٹوٹل کتنا ٹائم ہمیں لگے گا کہ ہمیں سرٹیفکیٹ ملے اور سرٹیفکیٹ ہم کہاں سے اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی جب اس کا معذوری بورڈ ہو جاتا ہے معذور فرد کا, تو اس کی ساری اس کے بعد اس کی تصدیق کا مطلب آتا ہے جو کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ جس میں لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ٹیوٹا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ٹیوٹا ہمارا ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا ہے, ان کے ممبرس کی طرف سے تصدیق اور اپنا ساتھ انپٹ دیا جاتا ہے کہ یہ معذور فرد اگر کسی ٹریننگ کے لیے یا کس جاب کے لیے سوٹیبل ہے یا فٹ ہے تاکہ اس کو مستقبل میں فائدہ ہو سکے. اور اس کے بعد ہاسپٹل کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کی طرف سے تصدیق ہوتی ہے, اور یہ ساری آن لائن ہے, یہ ساری ویریفیکیشن جو ہے آن لائن پروسیس ہے. جیسے ہی وہ آن لائن پروسیس ہو جاتا ہے اس کے بعد لاسٹ میں جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ہمارا جو مین آفس ہے راولپنڈی کی میں بات کروں تو مسلم ٹاؤن بن کھنہ روڈ پہ جو سوشل ویلفیئر کا ڈپٹی ڈائریکٹر کا آفس ہے, وہاں سے اس کی لاسٹ اسٹیپ میں اس کو ایک اسپیشل نمبر الاٹ کیا جاتا ہے PCRDP پروونشل کونسل فار ریہیبلیٹیشن آف ڈسیبل پرسن, اس کی طرف سے جو کہ اس کی علیحدہ سے تصدیق کے حوالے سے کہ یہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہے, اور اس کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے جو کہ اس کی ویب سائٹ پہ اس کے ڈیش بورڈ پہ جو ڈسیبل پرسن ہے وہ بھی اس کو شو ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ اس سے ڈاؤن لوڈ کر سکے آسانی سے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اسی جو سوشل ویلفیئر کا آفس ہے یہاں سے وہ اس کا حصول ممکن بنا سکتا ہے جو کہ آن لائن ہے, آٹو جنریٹڈ ہے, اور اس میں کسی قسم کے سگنیچر اب نہیں ہے. تو اس لیے یہ تھوڑی سی ایک نئی چیز ہے اس میں کہ وداؤٹ سگنیچر ہے, کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ ہے. جی اس میں آپ نے ٹائم مینشن اگر آپ کر دیں کہ اگر اپلیکیشن دینے کے بعد 3 مہینے ہیں یا 2 مہینے ہیں, کتنا ٹائم ہے؟
جی اس میں ایک بندہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو منتھ کے اینڈ پہ ڈسیبلٹی بورڈ ہوتا ہے. اس سے پہلے تو بورڈ کی ایک تاریخ ہے, چاہے وہ 20 تاریخ کے بعد رجسٹرڈ ہوتا ہے یا اسٹارٹ میں ہوتا ہے, اس کو وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. بورڈ ہونے کے بعد تقریباً 2 ویک کے اندر وہ سرٹیفکیٹ جنریٹ اب ہو جاتا ہے. مینول میں تھوڑا سا لینتھی پروسیس تھا, سگنیچر کے لیے فائل موو کرتی تھی, لیکن اب چونکہ آن لائن ہے گورنمنٹ نے اس کو آسان کیا ہے, اس لیے تاکہ جلدی اصول ممکن ہو سکے. جی ٹھیک ہے ذیشان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمارے آڈینس کے لیے بہت آسان طریقہ کار اور بہت آسان زبان میں آپ نے انہیں سمجھایا کہ وہ یہ سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جی آپ کی معلومات کا اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جی امید ہے کہ آج کا آگاہی پروگرام آپ سب کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا, جو اپنے معذور افراد کے لیے فکر مند ہیں اور جو خود معذور ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی معذوری کو کس طرح سے اپنی طاقت میں بدلیں. میں اپنے خصوصی مہمان مسٹر سرفراز مسیکا اور مسٹر محمد ذیشان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ مفید معلومات شیئر کی. میں آپ کو ساتھ ہی بتانا چاہتی ہوں کہ حکومت پاکستان فیڈرل لیول پر, پروونشل لیول پر اور ڈسٹرکٹ لیول پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے آفیسز کو کھولے ہوئے ہیں اب تمام لوگوں کی مدد کے لیے اور ان معذور افراد کے لیے جو کہ مشکلات کا شکار ہیں. آپ ان ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیجیے اور اپنی مشکلات میں کمی لائیے. میں شکر گزار ہوں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا اور آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کا کہ جن کے پلیٹ فارم سے ہم آج کا پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے. اس چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی مفید رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. گاڈ بلیس یو آل.